آج مارچ کی 2 تاریخ ہے 2016. میں اس وقت ہمارے انکل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے ماموں رشتے میں بھی ہوتے ہیں اور ہمارے چچا بھی رشتے میں ہوتے ہیں. مشتاق بھائی آپ کی تعلیم کیا ہے مشتاق بھائی؟ میں حیدرآباد سے ہائی اسکول پاس کر کے حیدرآباد انڈیا. حیدرآباد انڈیا میں دارالشفا سے ہائی اسکول پاس کر کے پھر میں پاکستان آ گیا اور وہاں پر میں سندھ مسلم کالج SM کراچی کراچی. سے کالج کراچی سے انٹرمیڈیٹ سائنس کیا. اوکے. اس کے بعد 4 سال کے لیے تک میں وہ NED انجینئرنگ کالج آپ کراچی یہ میں. اولڈ کیمپس جو پاکستان چوک کے پاس جو تھا وہاں پہ یا نہیں؟ یس پاکستان چوک. اچھا آپ وہاں کے ہاسٹل میں بھی رہے؟ سیوا کنج ہاؤس میں بھی رہا میں اور 4 سال جو ہے وہ تو آپ وہ نہاری بہاری کھائے ہوں گے وہاں پہ بنس روٹی کافی اور لسی جی کباب. بڑی چنگا لسی جی. اوکے. سو آپ انجینئرنگ کرے NED سے کس سال میں؟ 1961 میں نے انجینئرنگ کیا. اس کے آپ پھر امریکہ کب آئے؟ 61 سے 65 تک میں ڈیف کون کنسٹرکشن میں آپ نے کراچی جاب میں پاکستان میں جاب کیا 5 سال پھر آپ امریکہ آ گئے 65 میں. جی 65 میں آئی واز پروجیکٹ آفیسر. اوکے. یہاں پہ آپ پڑھے کیا؟ امریکہ میں آپ کیا پڑھے؟ میں امریکہ میں سیریکیوز یونیورسٹی میں سے 1965 میں MS کیا. میں یہاں پر آیا تھا. آپ ماسٹرز کرے امریکہ میں؟ جی ہاں. اور اس کے بعد آپ میں سنیے جی کہ فل برائٹ اسکالرشپ پہ آیا تھا میں جی 65 میں امریکہ کو. فل برائٹ اسکالرشپ کیا ہوتی ہے؟ فل برائٹ اسکالرشپ میں جو ہے مطلب کہ مجھے ٹرانسپورٹیشن ملا اور پہلے سال کی فیس ملی, ٹیوشن فیس. گورنمنٹ دی آپ کو؟ امریکہ کی گورنمنٹ؟ امریکن گورنمنٹ. اوکے. آپ اتنے قابل ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو اسکالرشپ ملی. پاکستان سے 4 لڑکے, کراچی سے سلیکٹ ہوئے 2, تو اس میں سے میں ایک تھا. ماشاءاللہ. اوکے. تو یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 60 یا 61 کی. امریکن ایمبیسی میں کافی لمبے چوڑے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. اوکے. سو آپ کو یہ اسکالرشپ ملی, آپ پھر امریکہ آئے اور آپ نے یہاں پہ ماسٹرز کیا انجینئرنگ میں, سول انجینئرنگ میں. اس کے بعد آپ جو ہے لائسنس کیا میں نے, PE لائسنس پروفیشنل. یعنی آپ اس پوری دنیا میں چند لوگوں میں ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ اتنی تعلیم ہے. No, it is a fact. This is a very honorable thing that you did. Thank you. Now, آپ پھر اس کے بعد آپ نے امریکہ میں, آج 2016 ہے, آپ نے اب تک یہاں پہ کتنے, آپ نے 20 سال کام کیا, 30 سال کام کیا, کتنے سال امریکہ میں آپ نے میں کام کیا؟ کوئی 30-32 سال کام کیا امریکہ میں. اوکے. اس میں سے 7-8 سال جو ہے پرائیویٹ کمپنی میں تھے. اوکے. اس کے بعد پھر ایریزونا گورنمنٹ میں نے ADOT کہتے ہیں اس کو. اوکے. یہ ٹرانسپورٹیشن کمپنی. تو آپ اس ملک میں آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ نے اس ملک میں جاب کیا, آپ نے تعلیم کی وجہ سے بہت پیسہ کمایا اس ملک میں. ماشاء اللہ سے, اللہ کا کرم ہے. اوکے. سو 2 چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں سامنے. ایک تو تعلیم سے دولت آتی ہے, تعلیم سے ہر چیز ہوتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ کا اقرا, اس کا آپ ایک پریکٹیکل وہ ہے کہ آپ نے پڑھا اور پڑھنے کی وجہ سے آپ نے یہ سب حاصل کیا. ابھی آپ نے ایک بات کری داؤد علیہ السلام کے بارے میں, وہ آپ کیا بول رہے تھے, وہ کیا؟ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی لیسٹ بلیسنگ بتا. لیسٹ بلیسنگ اردو میں کیا بولے؟ لیسٹ بلیسنگ کہتے ہیں کم سے کم دیری نعمت. کم اوکے. آپ نے پھر وہ ایک قرآن شریف کا آپ نے ایک آیت آپ نے پڑھی فبی, تو وہ فبی کیا ہے وہ؟ فبی اللہ رب کما تکذبان. اوکے. یہ وہ اس کے معنی بھی آپ بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کب تک میری عنایتوں کا اور کرم کا جو ہے جھٹلاتے رہو گے. میں یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ آپ کی زندگی میں اس کے اوپر لے کے آ رہا ہوں. جب آپ نے کہا کہ بھائی فبی اعلی ربکما تکذبان,
اور یہ سورہ رحمان میں یہ بار بار آ رہا ہے جی، کہ بھائی جی۔ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جی داؤد علیہ السلام، اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتائیں آپ نے جو بھی کہا. داؤد السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ مجھے یا اللہ اپنی کم سے کم خوبی یا عنایت یا کرم یا مہربانی بتا. جی ہاں. اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا داؤد تم ایسا کرو کہ تم اپنی سانس روک لو. تو داؤد علیہ السلام جو ہے سانس روکنے کے بعد پھر انہیں سانس چھوڑ دی. تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے تیرا کو مانا ہے، سانس میں نے چھوڑا ہے، اپنی خوبی بتا. تو اللہ نے کہا کہ میں اپنی خوبی دکھا چکا ہوں داؤد، جو تم کو سانس دیا ہوں. تو سانس دیا ہوں. یس. اوکے. تو اب یہ میں آپ کو اس ایسپیکٹ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا، قرآن شریف کا، یہ آیت کا، یہ ساری چیزوں، آپ سپورٹس مین تھے، آپ ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے، آپ ٹینس بڑے اچھے پلیئر تھے، جی سارا کچھ. آج آپ یہ دو چیزیں، ایک آپ کے ناک میں سانس کا ہے اور یہ دوسرا یہ منہ کے اندر سانس کا ہے، یہ کیوں یہ چیز ہوئی یہ بتائیں. اس کی وجہ ہے کہ اسموکنگ سے میرے لنگس، پھیپھڑے کہتے ہیں نا، لنگس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے سگریٹ پینے سے. جی ہاں. تو اب میرے انسٹیڈ آف اے نارمل پرسن ان کی لنگ کیپیسٹی ہوتی ہے 100%. تو میرے جو ایک آرڈنری ایک عام آدمی کی لنگ کیپیسٹی ہے، یہ پھیپھڑوں کو سانس لینا 100% ہے. جی 100%، 99 to 100% ہوتی ہے. اچھا. سگریٹ کی وجہ سے میرے جو ہے لنگس ڈیمیج ہو گئے ہیں. اوکے. دیٹ مینس وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ڈیمیج سے آپ کی کیا مراد؟ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. کام تو یعنی جو مطلب ہے کہ ٹی وی کے بعد جذب کرتے ہیں، سانس لینا اور سانس چھوڑنا جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. اونلی 20% حصہ جو ہے لنگس کا کام کر رہا ہے. آپ کا صرف 20% کر رہا ہے. یہ سگریٹ پینے کی وجہ سے 80% آپ کا لنگس خراب ہو گئے. جی ہاں. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی علاج نہیں. کوئی علاج نہیں ہے. یہ ہے کہ جو حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے وہ بالکل اپنے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. اوکے. یہ جو مشتاق بھائی آج بات بتا رہے ہیں یہ بھی بڑا، دیکھیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ان کے پاس آؤں گا، اور آج ان کی میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی حاضری میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور پہلی دفعہ زندگی میں مشتاق بھائی کے گھر آیا ہوں اور اتنی ڈیٹیل میں یہ بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک عبرت کی طور پہ میں نے مشتاق بھائی سے درخواست کی ہے کہ یہ 1000 سجدے کریں یا یہ ایک ان کا یہ بات کرنا کھل کے کہ لوگوں کو بتانا کہ بھائی نہیں پیو سگریٹ. یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک ان کی ادا پسند. ان کے بڑے بھائی میں ان سے بہت پیار کرتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی ہے مکے میں. وہ مکہ گئے، لاڑکھانہ سے مکہ گئے، مکے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ اپنی جگہ پہ، خاص جگہ پہ، اور خانہ کعبہ میں نماز جنازہ خانہ کعبہ میں ہوئی. تو آج اور وہ بھی سگریٹ پیتے تھے اور بہت سگریٹ پیتے تھے، اور اب ان کا نام اعجاز بھائی تھا. آپ تو جانتے ہیں. سو اعجاز بھائی جو ہے وہ سگریٹ پیتے تھے. مشتاق بھائی جو ہے یہ آپ بتا رہے تھے کہ کتنے پرابلمز ہیں سگریٹ کی وجہ سے. یہ چلنے کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، وہ بتائیں کیا آپ جب اچھا ہے کہ میں زندگی بھر اسپورٹس مین رہا ہوں. اور چلنا پھرنا میں کوئی پرابلم نہیں رہا، دوڑنا سارا کچھ. ویری ایکٹیو پرسن. تو مگر اب حالت یہ ہے کہ لنگس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے میں 10-15 قدم چلتا ہوں تو میرا سانس پھولنے لگتی ہے، اور میری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 175-200 کے قریب ہو جاتی ہے. اتنی. یس، ڈبل دی نارمل. اور اس سے جو ہے
हार्ट फेलियर हो सकता है, या सीजर हो सकता है, या स्ट्रोक हो सकता है, समझ गया। और फिर ये कि इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि जैसे सांस फूलने लगती है, चक्कर आती है और गिर जाता है। और एडवांस एज में, बुढ़ापे में गिरना जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए कि हड्डियाँ टूट जाती हैं, समझ गया। तो अब आप मुश्ताक भाई मेरे को ये बताएं, जो लड़का जो बस स्टॉप पे खड़े होके लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए सिगरेट पीता है, उसके लिए आपकी क्या वो है, वार्निंग है, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं कि भाई कि ये सिगरेट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के और भी तरीके होते हैं, समझ गया। सिगरेट पीने से जो है न सिर्फ ये कि उनको तवज्जो नहीं मिलती, बल्कि ख़ुद अपना ज़ाती नुकसान कर रहे हैं, वो भी नुकसान ऐसा कि जिसका कोई इलाज नहीं है, समझ गया। तो बेहतर है कि कोई और असर करने वाले हुनर पैदा करें लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बड़ी बुरी बीमारी है, इसको कहते हैं COPD, इट्स क्रॉनिक ऑपरेसिव पल्मोनरी डिजीज़। ये जो बीमारी जो मुश्ताक भाई बता रहे हैं, इसके ये लफ्ज़ COPD, ये ऐसी बीमारी है कि बंदे को ये ट्यूब, ये हरे रंग का ट्यूब है, ये देखें आप, ये ट्यूब वो मशीन में लगी हुई है, और वो मशीन से ये ट्यूब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन है। मैं 4 लीटर्स पर मिनट, और मुझे ये 24 घंटे लगा के रखना पड़ता है, चाहे मैं बाथरूम में हो या शावर। नज़दीक आ जाए क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी। ये फिर से बोल रहे, ये जो ऑक्सीजन की ये ट्यूब है, ये आपने कहा कब तक लगा के रखना पड़ता है आपको? मुझे 24 घंटे लगा के रखना पड़ता है। 24 घंटे? जी हाँ, दिन में। और 4 लीटर्स पर मिनट कहते हैं, ये मुझे मुस्तकिल तौर पर चलती रहना चाहिए। इसके बगैर मैं 5 मिनट के अंदर बहुत वाक़ई हो सकती है। तो यानी आपके लिए ये एक सिगरेट पीने की वजह से, माशाल्लाह आपके पास तो अल्लाह ताला ने सब नेमतें दी हैं, अच्छा घर, सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। और जो लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और ये सारी ये ऑक्सीजन की ये टैंक की और ये दवाइयाँ, उनका तो सिगरेट पीने की वजह से तो कोई इलाज नहीं, कोई सत्यानाश हो जाता होगा। और प्लस सो आप बेसिकली आप एक पैगाम दें, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनके लिए एक पैगाम दें आप। जी बिल्कुल, छोड़ देना चाहिए, कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए, यानी मुस्तकिल तौर पर आप जब इतने सिगरेट पी रहे थे तो आपने छोड़ा कैसे? ये भी एक अजीब वाक़ा था कि मुझे एकदम ख्याल आया, ऐसे मैं हज़ारों डॉलर, इनकी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इनके लेक्चर्स होते हैं, कोई $700 का दे के अटेंड करता हूँ, और 3 दिन 4 दिन इनके लेक्चर्स अटेंड करता था, फिर बाहर आके वही शुरू हो जाता, समझ गया। तो हज़ारों डॉलर खर्च करने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि भाई मैं अपने सेहत का ख्याल करना चाहिए मुझे। और उस दिन से मैं जो छोड़ा हूँ, आपने जब छोड़ दिया 1992, I stopped completely on that day, समझ गया। Okay. After spending thousands of dollars, और वो सिगरेट पीने की, यानी सिगरेट छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल कि भाई कि ये सिगरेट पीने से कितना प्रॉब्लम होता है। But unfortunately, that vision, wisdom came after the damage was done. ओहो, यानी आपको नुकसान होने के बाद ये चीज़ का एहसास हुआ, Yes. पहले नहीं हुआ। No. तो यानी जो भी सिगरेट पी रहा है दुनिया में, जो भी, यानी पैसे का नुकसान, आप आ नहीं जा सकते बाहर, सेहत का बगैर नुकसान, सेहत का नुकसान। सो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं आज, ये अजीब सी बात है, अल्लाह ताला ने हमको यहाँ पे बुलाया, ये मुश्ताक भाई के ये यहाँ पे मैं बैठा हुआ उनके घर में, इनके कमरे में, और ये मौका मिला है, और ये इन्होंने खुल के बात बताई, और मैंने भी खुल के पूछा है ताकि
انسانوں کو اس سے عبرت ہو کہ بھائی خدا کے واسطے